السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، کافی عرصے سے ہم آپ سے وعدہ کرتے آئے ہیں، اس کے بارے میں مختصراً بات بھی کی ہے کہ کارگل آپریشن یا کارگل کا محاذ، کارگل کی جنگ کیا تھی. اور جب ہم نے ہسٹری کے بارے میں کوئی پروگرام کیے تو اس میں ہمیشہ یہی کہا سیٹھی صاحب نے بھی اور میں نے بھی کہ اس کے اوپر ایک ایکسکلوسیولی پروگرام کریں گے. تو آج وہ وقت آ گیا ہے. آج کچھ ایسے فیکٹس، کچھ ایسے حقائق بھی سیٹھی صاحب آپ کو بتائیں گے جو آپ کے لیے شاکنگ بھی ہوں گے، آپ کو حیرت بھی ہو سکتی ہے، کچھ شاید اپسیٹنگ بھی ہوں، تکلیف بھی ہو سکتی ہے ان کو جان کے. اور یہ آپ کو ضرور ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوں گی جو کہ اب تک آپ کے نالج میں شاید نہیں آئی ہوں. تو پروگرام کا ناظرین ہم نے کچھ اس کو ڈیوائڈ اس طرح کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آبویسلی کارگل پلان تھا کیا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، آبجیکٹیوز کیا تھے، پلان کس نے کیا، کارگل آپریشن اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا، نواز شریف صاحب کا کیا رول تھا، مشرف صاحب کا رول تو آبویسلی ڈسکس ہوگا. اور یہ کہ کارگل آپریشن کہاں پر ویئر ڈڈ اٹ گو رانگ، غلطی کہاں پر ہوئی، کہاں پر یہ ایک مس کیلکولیشن سامنے آئی اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے، ہمیں کیا بھرپائی کرنی پڑی، پاکستان کی اسٹیٹ کو کس قسم کی امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی. سیٹھی صاحب، آج بڑا obviously it's a very serious topic اور ہمارے ویورز کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ان تمام سوالات کے جواب دیے جائیں. تو لیٹس ٹرائی کہ ہم کتنے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے میرے خیال میں جو سوال اہم بنتا ہے وہ یہی کہ کارگل آپریشن سب سے پہلے یہ کہ یہ تھا کیا، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے. دیکھیے منیب، ٹائم تھوڑا ہے تو موٹی موٹی بات ہوگی، باریکیوں میں ہم نہیں جائیں گے، اسپیشل ڈیٹس ویٹس میں نہیں جائیں گے، آپریشنز میں ہم نہیں جائیں گے، موٹی بات کریں گے. اس پہ پہلے پوائنٹ جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں یہ کہ انڈیا میں بہت کچھ لکھا گیا ہے انڈین پوائنٹ آف ویو سے. بہت کتابیں لکھی گئی. ہمارے ہاں زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی، غالباً ایک دو مضمون سیریس مضمون ہیں، ایک دو، بہت سے چھوٹے چھوٹے مضمون ہیں مگر سیریس مضمون دو تین ہی ہوں گے، اور دو تین کتابیں. مگر وہ جو کتابیں ہیں بیسکلی دے فرام دی آرمیز پوائنٹ آف ویو، ملٹری مائنڈ، اور ان کی جو اسٹریٹجک پلاننگ تھی انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشنز دی ہیں، یا کوئی سویلینز ہیں جنہوں نے ان کی ڈیفنس میں وہ لکھا ہے. تھوڑا کور اپ جاب بھی ہے، کور اپ جاب بھی ہوگا ظاہر ہے. ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، نسیم زہرا صاحبہ، آپ جانتے انہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، کافی عرصے سے وہ ریسرچ کر رہی تھی. وہ اس وقت یہ کتاب لکھ رہی ہیں، اس میں بڑی دلچسپ باتیں نکلیں گی، بڑی ڈیٹیل ریسرچ کر رہی ہیں. تو اس لیے جو بھی بات ہم آج کریں گے اس میں چھوٹی موٹی غلطی ضرور ہو سکتی ہے، مگر اسی لیے میں چاہوں گا کہ براڈ فریم ورک میں ہم بات کریں. پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ آپ نے پوچھا پلان کیا. دراصل جب 1984 میں ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور انڈین نے چپکے سے سیاچن سیز کر لیا. سیاچن لائن آف کنٹرول کے اوپر ہے، تو اس لیے وہاں ونٹر میں پاکستانی فورسز ہوتی تھی، پاکستانی فورسز نیچے آ جاتی تھی، اور پھر ونٹر میں سمر میں چلی جاتی تھی. تو وہ ایک چھوٹا سا، اور ساری ٹورسٹ ایکسپیڈیشنز وغیرہ جو تھی وہ پاکستان سائڈ سے جاتی تھی. مگر ایک ایسی وقت آیا کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں، جیسے وہ کہتے ہیں، تو سنیک اپ کر کے، تو جب ہم وہاں ہماری پوسٹس نہیں تھے، ہمارے لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے سیز کر لی. اور وہ دن اور آج کا دن ہمیں پتا کیا ہوا. مگر جب یہ حادثہ ہوا تو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو انہوں نے یہاں ہائی لائٹ نہیں کیا. یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ بہت بڑی حماقت ہو گئی اور کہ انڈیا چپ کر کے ایک ماؤنٹن پیک جو ہے بڑی اسٹریٹجک جو ہے انہوں نے سیز کر لی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو انہوں نے بات کو دبا دیا، اور پھر کیونکہ وہ انڈین ہائٹس پہ تھے، یہ اب نیچے تھے، تو لڑائی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہاں کوئی ہیوی فورسز بھی آپ نہیں لے جا سکتے تھے. ٹھیک، اس لیے اس کو دبا دیا گیا. یہ کہا کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، جو کہ انڈیا نے کی تھی. مگر کھٹک تھا کہ کسی نہ کسی وقت انڈیا کو سیاچن سے اتارنا ہے اور انتقام بھی کرنا ہے، اسکور سیٹل کرنا ہے. وہ ہماری ہسٹری یہ رہی ہے کہ اگر وہ 4 شیل لوب کرتے ہیں ہم 5 کرتے ہیں، 5 بم پھاڑتے ہیں ہم 6 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 اٹیکس کرتے ہیں ہم 3 کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہسٹری رہی ہے ہماری. تو اسی وقت 1984 میں جب یہ سیاچن کا حادثہ ہوا تو ڈی جی ایم او جو بھی تھے اس وقت، اب میں نام کم ہی لوں گا، تو وہ انہوں نے ضیاء صاحب کو کہا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے، کارگل پلان پیپر میں بنا ہوا. ہاں، ہم نے بنا لیا ایک پلان، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم کارگل کی ہائٹس لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کارگل بتاؤ کیا پلان ہے. اب کارگل جو ہے وہ لائن آف کنٹرول سے کوئی 10 کلومیٹر کے دور انڈین ٹیریٹری ہے، اس طرف ہماری اس طرف ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا یہ ہے کہ جب
جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہم بھی ان کے ساتھ کریں گے. ونٹر میں وہ اپنے پوسٹ کارگل سے چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں اور ہم ونٹر میں جا کے وہ پوسٹ لے لیتے ہیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور پھر ہم اس کا بہت اہمیت ہوگی, اس کی یہ ہوگی کہ وہ جو نیشنل ہائی وے 1 ہے جو مین انڈیا کو کشمیر کے ساتھ لے اور لداخ کے ساتھ لنک کرتا ہے, اور وہاں سے آف شوٹس بھی جاتی ہیں سیاچن کی طرف جو سپلائی لائنز, تو اس کو ہم کٹ کر دیں گے. ہم کارگل کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور نیچے سے ہائی وے جا رہا ہوگا اس کو کاٹ دیں گے, اور انڈینز وہاں کوئی ہیوی ڈویژنز وغیرہ بڑا مشکل سے لائیں گے, وہ 17,000 فٹ پہ ہے, تو ہم وہاں بیٹھے جائیں گے تو کوئی فکر کی بات نہیں. اور پھر ہم نیگوشیٹ کریں گے ان کے ساتھ, اور کہ سیاچن واپس کرو تو ہم یہاں سے چھوڑتے ہیں, نہیں تو وہ بیٹھے ہیں وہاں, ہم یہاں بیٹھے, بارگیننگ چپ ہوگی. بارگیننگ چپ ہوگی. تو ضیاء الحق نے کہا کہ اچھا چلو یہاں تک تو بات تمہاری ٹھیک ہے, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, تو یہ بتاؤ کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے. انڈیا اگر وہاں سے آپ کو نکال نہیں سکتا تو انڈیا کہیں اور اٹیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایل او سی کے اوپر وہ کشمیر سیکٹر میں چمجوڑیاں ادھر ادھر وہ اٹیک کر سکتا ہے. تو اس نے کہا پھر ہم کیا کریں گے. کہا جی گل ہی کوئی نہیں, ہم تو بڑے تکڑے ہیں, وہاں تو ہمارے تو بڑا فیوریبل ٹرین ہے ہمارے لیے, تو انڈیا وہاں کیا کر لے گا, کچھ نہیں کر لے گا. انہوں نے کہا اچھا تو اگر وہاں کچھ نہیں کر لے گا اور ہمیں بھی اتارنا ہوگا اور وہاں دنیا کو پتہ لگ جائے گا انڈیا میں کہ شکست ہو گئی ہے, تو انڈیا پھر اور کیا کر سکتا ہے. لائن آف انٹرنیشنل جو لائن ہے, بارڈر ہے, اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. نے کہا جی وہ تو کر ہی سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر جنگ ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ, آل آؤٹ وار ہو جائے گی. انہوں نے کہا سر وہ پھر اس کی تیاری تو کرنی پڑے گی. تو ضیاء نے کہا تو پاگل ہے, مروا دے گا تو. آئی مین یو نو آئی ایم آلریڈی انوالوڈ آن دی ادر فرنٹ ان افغانستان, اب تو میرا ایک اور فرنٹ کھولنے والے ہو, تو forget it. ٹھیک ہے رہنے دو, چھٹی کرو ایڈیٹ. اچھا وہ ختم ہوگی بات. 99 پہ آپ آ جائیے. آرمی چیف جنرل مشرف کمانڈو, چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز, ہیڈ آف کشمیر جہاد یہ وہ سارا کچھ ISI میں جب وہ تھے تو اب وہ چیف آف جنرل اسٹاف بن گئے. جنرل محمود کور کمانڈر 10 کور, اور ہمارا فارمر ایمبیسڈر ٹو امریکہ بریگیڈیئر جاوید حسن, انچارج آف ناردرن انفنٹری, فورس کمانڈ ناردرن انفنٹری, جو کہ ان علاقوں کے یہ تھے. the 4 people who conceived the gang of 4. ان کو کہا جاتا ہے the gang of 4. انہوں نے یہ سارا پلان کنسیو کیا. لاجک وہی تھی, صرف ان کی تھوڑی سوفسٹیکیٹڈ لاجک تھی. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جب وہ کریں گے تو اگر انڈیا نے فورسز موو کرنی ہے اور ہمیں ڈسلوج کرنے کے لیے تو کشمیر سے ہی کرنی پڑیں گی. اگر کشمیر سے فورسز وڈرا کرتے ہیں تو کشمیر ولنریبل ہو جائے گا, ہم مجاہدین اور انفلٹریٹ کر دیں گے اور ان کو آگ لگائیں گے وہاں, اور انڈیا کے دونوں فرنٹس کے اوپر وہ ادھر گریلا وارفیئر ہوگی, اوپر وہاں بیٹھے ہوں گے, انگیج کر لیں. تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹ اباؤٹ دی اولڈ آبجیکشن کہ انڈیا اگر ایل او سی چھوڑے تو انٹرنیشنل بارڈر کراس. انہوں نے کہا اب کیسے ہو سکتا ہے, اب تو ہم نیوکلیر پاورز ہیں, اب تو ہم نے ٹیسٹ کر لیے بم, ان کو بھی پتا ہے کہ وار ول لیڈ ٹو میوچل ڈسٹرکشن, تو اتنا بھی تو پاگل نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیٹرنس ہے, تو اس کی فکر نہیں ہے. تو وہ آبجیکشن انہوں نے بیکاز دے ہیڈ دا بام 98 میں ٹیسٹ کیا تھا, تو دے ہیڈ دا بام, انہوں نے کہا ایسی کوئی گل نہیں, انڈیا آئے تھے صحیح, ادھر نہیں آئے گا, تو اس کو ہم کنٹین کر لیں گے. مقصد کیا تھا یہ سارا پلان بنانے کا؟ انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں اور واجپئی صاحب کے ساتھ بس ڈپلومیسی فیبرری میں ہو رہی ہے, اور یہ ہونے جا رہی ہے. ان کو نواز شریف صاحب کی پلانز کا پتا چل گیا تھا کہ نمیا صاحب سافٹ ہیں, ٹھیک. انہوں نے مگر ان کا یہ خیال تھا کہ جب آئے گا وقت تو پھر دیکھا جائے گا. تو انہوں نے پلان بنایا یہ شارٹلی آفٹر مشرف بیکیم آرمی چیف, اور پلان پہلے سے تھا. جب پہلے وہ کور کمانڈر تھے منگلا کے, اور انہوں نے پلان کو ڈسٹ کیا, تھوڑا سا فائن ٹیون کیا. اکتوبر نومبر 98 ابھی بس ڈپلومیسی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس وقت کچھ رپورٹس آ رہی تھیں کہ انڈیا اس سیکٹر کے اندر کچھ اگریسو شیلنگ ہو رہی ہے, انڈیا کے کچھ پلانز بن رہے ہیں, کوئی اور نہ کوئی سیز کر لے ایل او سی کے اوپر. تو انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا کہ جی, کیونکہ وہ انچارج تھے, کہ آپ جا کے چیک آؤٹ تو کریں وہاں انڈیا کے کیا ارادے ہیں, کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ جب بریگیڈیئر صاحب گئے اس علاقے میں ریکی کرنے, تو دیکھا وہاں تو بندہ نہ بندے کی ذات, تھوڑا اور آگے گئے تو بندہ نہ بندے کی ذات. انہوں نے سوچا کوئی تو راستہ کھلا ہے, وہ تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ تو ایسی وی کین واک ان, پتہ نہیں چلنا کسی کو. وہاں سے یہ پلان بنا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ واپس آ کے بریفنگ دی کہ چلیے. سو بائی جنوری
انہوں نے بائی جنوری آف 99 انہوں نے کوئی 200 لوگ جن کو ڈائیورٹ کیا اسکردو اور گلگت ناردرن آرٹلری کے لوگوں کو وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کوائٹلی انہوں نے بلا بلو کے ان کو بیک پیکس دیے, ٹریننگ شیننگ ان کی پہلے تھی بیکاز وہ تو ایریاز ہی ویسے, ہائیلی سیکریٹو آپریشن جس میں کسی کو نہیں پتا تھا, سارے سوائے ان چاروں کے اور 2 اور لوگ تھے بعد میں جن کو پتا چلا, مگر انہوں نے خود ہی 4 لوگوں نے انہوں نے یہ پلان بنایا اور انہوں نے 200 بندے بھیج دیے, اور پلان یہ تھا کہ 10 ایک پوسٹ جا کے انڈیا کے لے لیں انڈر دا گائز آف مجاہدین. انہوں نے پلان یہ بنایا کہ مجاہدین تو نہیں جا سکتے وہاں, اچھا مجاہدین تو اتنے ہے ہی نہیں ان میں یہ ٹریننگ شیننگ, ہمیں پریٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم مجاہدین, شلوار قمیض پہنایا, یہ کیا وہ کیا, ان کو مجاہدین کے کپڑے رنگ وانگ ڈالا اور بیک پیکس دیے, ڈرائی راشنز دیے اور کہا کہ جاؤ اور یور آن یور اون, اور یہ کریپ کرال کر کے 2 مہینے میں بائی مارچ یہ پہنچے وہاں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو 10 پوسٹ کیا, یہاں تو سارے خالی پڑے. لیٹس کیپچر. تو انہوں نے جناب ایک ری انفورسمنٹ مانگنی شروع کی, انہوں نے پیچھے سے ری انفورسمنٹ دینی شروع کی. کوائٹلی دے وینٹ ان اینڈ دے کیپچرڈ 140 posts by the time the Indians found out کہ ہو کیا رہا ہے. 140 سے زیادہ posts پلس posts, اور ان کا اوریجنلی ارادہ تھا کہ 10 کلومیٹر کے اندر اندر, یہ ایونچولی بن گیا 200 سے 300 اسکوائر کلومیٹرز کے اندر اندر یہ سارا علاقہ انہوں نے جا کے سیز کر لیا, چپ کر کے پہنچ گئے اوپر, خالی تھے, بیٹھ کے بنکرز میں بیٹھ گئے, سیٹ ہو گئے. اور اس وقت تک انڈینس کو نہیں معلوم تھا کہ انڈینس کو پہلے جو شک شبات ہوئے تھوڑے بہت وہ کوئی مے میں ہوئے جا کے, کیونکہ کسی شیپرڈ نے دیکھ لیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور انہوں نے کچھ, تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ اب انڈیا کو کچھ پتا چل گیا, مگر انڈیا واز ناٹ کلیئر کہ یہ آرمی کے ریگولرز ہیں یا یہ مجاہدین. ٹھیک ہے, اور شیلنگ ویلنگ شروع ہو چکی تھی اس وقت تھوڑی بہت. تو دس از دا وے دے پلانڈ اٹ کہ ہم یہ کریں گے, مگر پھر ہاتھ سے گیم بڑھتی گئی نا, کیونکہ پلاننگ پوری نہیں تھی. آن دا ہوف جسے کہتے ہیں, جیسے جیسے جاتے گئے ویسے ویسے پلاننگ کرتے گئے کہ جی اچھا یہاں تو کچھ نہیں, اور بھیج دے بندے, تھوڑے سے اور سیز کر لیتے ہیں. تو بفور دے نیو اٹ دے ہیڈ سیز سو مینی پوسٹ. مجاہدین کوئی نہیں تھے, وہ سارے پریٹینڈ ہی کر رہے تھے, مگر کیونکہ ریڈیو کمیونیکیشن تھوڑی بہت ہو رہی تھی ڈیورنگ دی ہائٹ آف دا وار, تو انڈینز نے دیکھا کہ یہ کوئی پشتوں میں بات کر رہے ہیں. اب وہ کرتے تھے, وہ انٹرسیپشن شروع ہو گئی تھی نا, مئی میں تو پتا چل گیا تھا, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو یہ اس قسم کی پلان کے تحت یہ لوگ وہاں پہنچے, اور پھر دا فرسٹ مینشن ان انڈین پریس رپورٹس جو ایکسپلسٹلی انڈیا کی پریس رپورٹس کہ یہ مجاہدین نہیں ہے, یہ کشمیری نہیں ہے, یہ پاکستانی ریگولرز ہیں, 29 مئی کو انڈین پریس نے فائنلی رپورٹ کیا, اور انڈین آرمی نے یہ مانا. اس سے پہلے انڈین آرمی بھی نہیں ماننا چاہتی تھی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری تو بیزتی ہے. تو اس لیے وہ بھی تھوڑے سے کیئرفل رہے کہ انہوں نے بھی کہا نہیں یہ ہے وہ ہے, یہ مجاہدین ہی ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر انہوں نے واجپئی صاحب کو بھی کلیئر نہیں تھے کہ یہ اتنے آرمی کتنی ہے اور یہ کتنی. تو بڑی زبردست آپریشن تھا فرام دا ٹیکٹیکل پوائنٹ آف ویو. سو یو تھنک اٹ واز اے بریلینٹ آپریشن ٹیکٹیکلی, مگر پولیٹیکلی ان کے جو ازمپشنز تھے وہ خیر ہم آگے, وہ ملٹریلی جو انہوں نے اچیو کیا, اٹ واز نتھنگ شارٹ آف بریلینٹ جو ملٹریلی اچیو کیا انہوں نے. بٹ دین یو سے کہ وہ اتنا پتا نہیں تھا, پوری پلاننگ نہیں تھی, ساتھ ساتھ کرتے گئے نا, کیونکہ پوری پلاننگ نہیں تھی, اسی لیے بعد میں جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک تھے. اس پلان کے جو آپریشنل لیول تھا وہ تو ناردرن انفنٹری اس لیول پہ ہوا. اس کے بعد جو آگے جو پلاننگ ہوئی وہ کور لیول پہ ہوئی, اور اس کے بعد جی ایچ کیو پہ ہوئی. تو کور لیول پہ جنرل محمود نے کی, اور اس کے بعد جی ایچ کیو میں جنرل عزیز نے کی, چیف جنرل اسٹاف. بائی دیٹ ٹائم اٹ واز ویری لیٹ آلسو. اب یہ اس قسم کا موٹا سا پلان تھا, 4 گینگ آف 4. آپ یقین کریں اتنا سیکرٹ آپریشن انہوں نے رکھا اچھا کہ انٹل مڈ مئی یعنی کہ 15 مئی لگ بھگ تک نہ ڈی جی ایم او, نہ ڈی جی ایم آئی, نہ آئی ایس آئی, نہ ایئر فورس چیف, نہ نیوی, کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس نوعیت کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سب یہی سمجھتے تھے کہ ایل او سی کے اوپر کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے اتنی سیکریسی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر. بعد میں پھر انہوں نے بریفنگ دینی پڑی 16-17 مئی کو ٹو دا کور کمانڈرز, جہاں جا کے انہوں نے ساری بات انہوں نے لے ڈاؤن کی کہ انہوں نے کہا یہ سیکریسی واز دی ایلیمنٹ, اس لیے ہمیں آپ کو نہیں بریف کیا. مگر اس وقت تک تو فل فلیج جنگ چھڑ چکی. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آلموسٹ ٹل لائک مڈ مئی تک ملک کا پرائم منسٹر جو کہ میاں نواز شریف صاحب تھے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. اب یہ بات بڑی مزیدار ہے. ٹائم ہے میرے پاس سب تقریباً 1 منٹ ہے. نہیں تو پھر میں موٹی بات بتا دیتا ہوں. میاں صاحب کی بریفنگ انہوں نے شروع کی کوئی جنوری میں,
اچھا بتایا شروع میں تھوڑا بتایا نہیں پہلے ان کو ایک جگہ پہ اسکردو لے گئے, وہاں کشمیر کی کوئی بریفنگ کر دی, کوئی کارگل کا ذکر نہیں کہ کشمیر میں مجاہدین یہ وہ والا ڈرامہ کر دیا, میاں صاحب کو کچھ نہیں پتا. پھر ایک اور جگہ کھیل وہاں لے گئے, وہاں بھی کشمیر کی بریفنگ کی, کوئی اور بات نہیں کی, مجاہدین کی باتیں کی, یہ کر کے آ گئے. ٹھیک ہے, فروری میں انہوں نے پھر ایک بریفنگ کی میاں صاحب کی, مگر اس میں بھی کوئی بات نہیں کی. میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے اصلی بریفنگ اس وقت کی جبکہ مئی سر پہ چڑھ چکا تھا. میاں صاحب کو پہلی دفعہ انہوں نے آئی ایس آئی نے بریفنگ کی, جو کال کی تھی آئی ایس آئی کیمپ اوجڑی, وہاں انہوں نے ایک بریفنگ کی. اس بریفنگ میں سب کو بلایا, میاں صاحب کو بھی بلایا, میاں صاحب بھی تھے, فورن منسٹر تھے, سرتاج عزیز صاحب تھے, کچن کیبنٹ میاں صاحب, کچن کیبنٹ بھی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون تھا اس میٹنگ میں. ادھر سے تو خیر ساری آرمی ہائی کمانڈ تھی, یہ سارے گینگ آف فور تھا, پلس ڈی جی ایم او, ڈی جی ایم آئی, سارے یہ لوگ تھے. مگر اس طرف سے پھر سرتاج عزیز صاحب تھے, جنرل مجید ملک تھے جو کہ منسٹر فار کیا تھے وہ اس وقت, میرا خیال ہے ڈیفینس تھے یا کیا, کشمیر افیئرز, اور میاں صاحب تھے. پھر جنرل افتخار تھے جو ڈیفینس سیکرٹری تھے. وہاں توقیر ضیاء صاحب تھے اس وقت ڈی جی ایم آئی, ڈی جی ایم او, اور ڈی جی ایم آئی تھے جنرل احسان. تو یہ وہ تو انہوں نے ایک بریفنگ دی جس کے بارے میں آپ کو بڑی زبردست ایک دو باتیں بتاؤں گا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ایسی بریفنگ دی اور میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. ناظرین یہ بڑا دلچسپ مومنٹ ہے کہ بریک کے بعد ہم آئیں گے تو سیٹھی صاحب ہمیں بتائیں گے, اور اس کے بعد ڈسکشن ذرا اور کھلے گی کہ پہلی دفعہ ملک کے وزیر اعظم کو پتہ لگتا ہے اور کیا انہیں واقعی اس دن بھی سمجھ آئی یا نہیں. بریک کے بعد یہ جانیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.